آج 21 رمضان پہلی تاکرات یہ 3 کام ضرور کر لینا۔ آج اگر آپ یہ 3 خاص کام کر لیں تو وہ نعمتیں اور برکتیں آپ کے حصے میں آئیں گی جو ساری زندگی تلاش کرنے کے باوجود کبھی نہیں ملتی۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، اس لیے دیر نہ کریں، فوراً یہ 3 کام کر لیں اور اپنی تقدیر کی راہیں روشن کریں۔ دل کے ہر کونے میں سکون اور رحمتیں بر جائیں گی، اور وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج رات مل جائے گا، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21 رمضان المبارک پہلی تاکرات وہ مبارک لمحہ ہے جس کی اہمیت اور عظمت بیان سے باہر ہے۔ یہ رات شب قدر ہے، اور شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ وہ مقدس گھڑیاں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں زمین پر برستی ہیں، ہر دعا قبول ہوتی ہے، ہر گناہ معاف کیا جاتا ہے، اور ہر دل جو خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہو اس کی تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہی ایسا ہے جس کا ہر لمحہ رحمت، مغفرت اور برکت کی بارش کی مانند ہوتا ہے۔ ہر روزہ روح کو پاکیزگی اور دل کو سکون دیتا ہے۔ یہ روزے غصہ، حسد، لالچ اور دنیاوی خواہشات سے دل کو آزاد کرتے ہیں اور اللہ کی رضا اور قربت حاصل کرنے کا سب سے عظیم ذریعہ ہیں۔ اسی مہینے کی پہلی تاکرات میں کی جانے والی عبادات اور اعمال ایسے خزانے کھول دیتے ہیں جو ساری زندگی حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آج اگر آپ یہ 3 کام کر لیں تو پورا سال اللہ غیب سے رزق عطا کرے گا، آپ کے گھر کو مال و دولت سے بھر دے گا، کبھی بھی آپ کی جیب خالی نہیں ہوگی، غربت اور تنگ دستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اور یہ اعمال ایسے راز ہیں جو اللہ کے ولیوں نے بتائے ہیں، اور جو بندہ ان پر عمل کرے اللہ اس کی زندگی میں ہر قسم کی مشکلات، قرض، غم، پریشانیاں، بیماریاں اور ناکامیاں دور فرماتا ہے۔ گھر کے ہر فرد کی تقدیر سنوار دیتا ہے، چاہے والدین ہوں، اولاد ہو یا بیوی، سب اپنی منزل میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ وظیفہ اتنا خاص اور طاقتور ہے کہ اگر گھر کا صرف ایک فرد بھی یہ اعمال پڑھے تو پورے گھر کی برکت اور سکون قائم ہو جاتا ہے۔ لا علاج بیمار شفا پاتے ہیں، رزق کی کمی دور ہوتی ہے، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں اتنی بے حد اور بے حساب ہیں کہ انسان سنبھال نہ پائے۔ آج کی رات میں کی جانے والی ہر دعا، صدقہ، استغفار اور نیکی 1000 مہینوں کے اعمال سے افضل قرار دی گئی ہے۔ اور اگر آپ مجبور، پریشان، بیمار یا غربت کا شکار ہے تو گھر کے خاموش کونے میں بیٹھ کر یہ اعمال پڑھیں، اللہ ایسا کرم فرمائے گا کہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ شب قدر پہلی تاکرات اور رمضان کے بابرکت مہینے کی رحمتیں، قبولیت اور کامیابی کا راز ہے۔ ذرا سوچئے، رمضان 2 اشرے گزر چکے ہیں، وہ لمحے جو اللہ کی رحمت، مغفرت اور برکتوں سے بھرے ہوئے تھے۔ اگر ان دنوں میں ہم اپنی عبادتوں میں کمی کر بیٹھے، اگر ہم اپنے رب کو پوری طرح راضی نہ کر سکے، اگر ہم نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے میں کوتاہی کر دی، تو ابھی بھی دروازہ بند نہیں ہوا۔ آج بھی موقع ہے، آج بھی وہ گھڑی موجود ہے جس میں بندہ سچے دل کے ساتھ اپنے رب کے سامنے جھک جائے، اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے اور آنسوؤں کے ساتھ معافی مانگ لے، تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ کیا معلوم اگلا رمضان ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے، اس لیے آج کے دن کو معمولی نہ سمجھیں بلکہ اسے اپنی تقدیر بدلنے کا موقع سمجھیں۔ رمضان مبارک ایسا مہینہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے وسیع کر دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچیں کہ کتنا بڑا انعام ہے کہ چند دن کی بھوک اور پیاس کے بدلے اللہ اپنے بندے کی پوری زندگی کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رمضان کو رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں بلکہ یہ صبر، تقوی اور اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے، یعنی روزہ انسان کو گناہوں اور برائیوں سے بچاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کے ہر عمل کا بدلہ 10 گنا سے 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے، مگر روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ روزے کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک کتنی زیادہ ہے۔ روزہ رکھنے والا جب دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر اللہ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کو ضائع نہیں کرتا
بلکہ اس کے لیے ایسے انعامات تیار کرتا ہے جن کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آج کی یہ نایاب گھڑی آپ کے لیے زندگی بدل دینے والا لمحہ ہے، بس آپ کو اپنے دل اور نیت کے ساتھ اس کا حصہ بننا ہے، اور آج کے اعمال آپ کی زندگی میں روشنی، سکون، خوشحالی اور کامیابی کے دروازے کھول دیں گے۔ ہر دکھ، پریشانی، قرض اور ناکامی سے آپ کو آزاد کر دیں گے، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے اللہ کی رحمت، برکت اور معجزات برستے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہی لمحہ ہے جب اللہ کی طرف سے ہر انسان کے لیے بے حد کرم، رزق اور سکون کا خزانہ نازل ہو رہا ہے، اور آج یہ اعمال کرنے والا ہر فرد اپنی اور اپنے گھر والوں کی تقدیر بدلتا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جو شاید زندگی میں دوبارہ نہ آئے۔ آج کی رات میں کی جانے والی عبادت، تلاوت، صدقہ، استغفار اور دعائیں آپ کے لیے پورے سال کے لیے روشنی، سکون اور خوشحالی کی ضمانت بن جاتی ہیں۔ آپ چاہے پاکستان میں رہتے ہوں، سعودی عرب میں ہوں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان یا دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہوں، جب بھی آپ کے ملک میں رمضان کی 21 تاریخ اور پہلی طاق رات بدھ کا بابرکت دن آ جائے تو اس رات، اس دن، اس وظیفے کو ہر حال میں ضرور پڑھنا ہے۔ اس معاملے میں کسی قسم کی لاپرواہی نہ کریں، کیونکہ بعض اوقات انسان کو زندگی میں ایسے قیمتی لمحے بہت کم ملتے ہیں جو اس کی تقدیر کا رخ بدل سکتے ہیں۔ اگر آج کے دن غفلت ہو گئی تو انسان پورا سال یہ سوچ کر پچھتاتا رہ جاتا ہے کہ کاش میں نے اس موقع کو ضائع نہ کیا ہوتا۔ اس لیے چاہے آپ دکان پر ہوں، دفتر میں ہوں، کاروبار میں مصروف ہوں، سفر میں ہوں یا گھر میں، جس وقت بھی آپ کو چند لمحے میسر آئیں، جہاں بھی آپ کو سکون کا ایک موقع مل جائے، اس وظیفے کو ضرور پڑھیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسے بے شمار وظائف اور خاص اعمال روزانہ کی بنیاد پر پیش کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج پہلی طاق رات آپ کو جب بھی وقت ملے باوضو ہو کر یہ چلتے پھرتے سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، اور اس کی فضیلت و برکت بے حد ہے، لہذا کوشش کریں کہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی خاص حاجت یا مقصد کی نیت کرنی ہے، چاہے وہ قرض سے نجات ہو، ذاتی گھر کا حصول ہو، اولاد کی نافرمانی دور کرنا ہو، میاں بیوی میں محبت بڑھانا ہو، یا کوئی بڑی رقم چاہیے ہو، یعنی آج تک جو بھی آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی اس کے لیے نیت کریں، اور نیت کے بعد فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، کیونکہ تعوذ اور تسمیہ شیطانی اثرات کو دور کرتی ہے، اور جس کام کے آغاز میں سے پڑھا جائے اس میں خیر، برکت اور سلامتی شامل ہو جاتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی اور تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا تو یوں محسوس کریں کہ دنیاوی تعلقات ختم ہو گئے، آپ کی توجہ صرف رب کی طرف مرکوز ہے، اور آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ ہر لفظ دل کی گہرائی سے نکالیں، دل کی عاجزی اور خشوع کے ساتھ، یہ جان کر کہ آج کا یہ عمل آپ کی تقدیر، رزق، کامیابی، سکون اور خوشحالی کی طرف سب سے مضبوط قدم ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی بے حد رحمت اور کرم سے آپ کی ہر حاجت پوری کرے گا۔ آپ کے قرضے دور ہوں گے، مشکلات ختم ہوں گی، تعلقات میں محبت آئے گی، اور آپ کی زندگی میں روشنی، سکون اور کامیابی ہمیشہ کے لیے آ جائے گی، کیونکہ جو بھی شخص آج دل و جان کے ساتھ یہ 3 کام کرے گا وہ کھلی آنکھوں سے اللہ کی رحمت، برکت اور معجزات دیکھے گا، اور اپنی تقدیر بدلتا ہوا محسوس کرے گا۔ اور آج 21 رمضان پہلی طاق رات سب سے پہلا اور سب سے اہم کام جو آپ نے کرنا ہے
وہ استغفار کا عظیم وظیفہ ہے۔ استغفار بہت سارے ہیں، لیکن آج آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا ہے۔ میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر عاجزانہ گزارش ہے کہ آج سچے دل سے استغفار کرے، دل سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، کیونکہ جب آپ استغفار کرتے ہیں تو اللہ فوراً دعاؤں کی قبولیت فرماتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو زندگی آسان ہو جاتی ہے، مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، دل میں سکون آتا ہے، اور سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا حاصل کرنا ممکن ہو جاتی ہے۔ آج یہ وہ موقع ہے جس کا فائدہ اٹھا کر جو بھی بندہ اللہ کو راضی کر لے گا وہ پورا سال کامیاب رہے گا، اس کی زندگی میں روشنی، سکون اور خوشحالی آ جائے گی۔ استغفار پڑھنے کا طریقہ یہ ہے: استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ایک بار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ دو بار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے کم از کم 100 بار پڑھنا ہے، اور اگر وقت ملے تو 313 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جو بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اللہ سے وعدہ کر لیتا ہے کہ آئندہ کبھی کوئی گناہ نہیں کرے گا، کسی کو تکلیف نہیں دے گا، کسی کا حق نہیں مارے گا اور چگلی نہیں کرے گا، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے نیا پیدا ہوا بچہ، دل صاف اور روح پاکیزہ، اور اس کے بعد زندگی کے راستے سے تمام رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، ہر قسم کی بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، اور کامیابی، سکون، خوشحالی اور برکتیں اس کے مقدر میں آ جاتی ہیں۔ آج کے اس عمل سے نہ صرف آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، بلکہ دل میں سکون، روح میں نور اور تقدیر میں روشنی بھی آ جائے گی، اور اللہ کی رحمتیں آپ پر ہمیشہ کے لیے برستی رہیں گی۔ جب آپ پہلے نمبر پر 100 بار استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر بے حد برکات والی سورت سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، جسے رزق اور دولت کا خزانہ کہا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ رب کریم خیر کثیر سے نوازیں گے اور آپ کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب دیں گے۔ یہ وہ صورت ہے جو بندشیں، کاروباری مشکلات، نظر بد، حسد، جادو اور جنات کے سرا سے حفاظت کا ذریعہ ہے، اور آج کل دنیا میں لوگ خوشی یا کامیابی دیکھ کر حسد کی آنکھوں سے نقصان پہنچاتے ہیں، لیکن سورہ کوثر کی تلاوت کے ذریعے آپ اپنے کاروبار، رزق، نوکری، گھر، تعلقات اور مالی معاملات کو اللہ کی حفاظت میں دے سکتے ہیں۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 21 بار پڑھنی ہے، اور پڑھتے وقت اپنی زبان، دل اور ذہن میں اپنی خاص حاجت، مقصد، رزق یا منزل کو رکھیں، نہ کسی سے بات کریں، نہ کسی کی بات سنیں، ہر لفظ کو دل سے محسوس کریں اور رب کریم سے مانگتے جائیں کہ وہ آپ کی زندگی میں پہاڑ جتنا رزق، من پسند نوکری، شادی یا کامیابی عطا فرمائے، کیونکہ جو شخص آج 21 رمضان پہلی طاق رات کو یہ 3 کام مکمل کرے گا، اس کی قسمت، کامیابی اور دولت دنیا کے ہر گوشے میں دیکھنے والوں کے لیے تماشا بن جائے گی، ہر رکاوٹ ختم ہو جائے گی، ہر مشکل آسان ہو جائے گی، اور اللہ کی رحمت اور برکت سے آپ کی زندگی میں روشنی، سکون، خوشحالی اور کامیابی ہمیشہ کے لیے قائم ہو جائے گی۔ یہی وہ لمحہ ہے جب رب کی ذات ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے، بس آپ کو دل و جان سے یہ اعمال کرنے ہیں اور اپنے دل کی تمام تمناؤں کے ساتھ اللہ سے مانگنا ہے، کیونکہ سورہ کوثر کی برکت اور اثرات ایسے ہیں کہ اللہ جو بہتر اور بہترین ہے وہ آپ کے لیے سب سے زیادہ مفید اور خوش نصیب چیز عطا فرمائے گا۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 21 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب تیسرے اور آخری نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے وہ آج کے عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور جس کے بغیر یہ عمل مکمل نہیں ہو سکتا، اور جس کے بغیر کامیابی آپ کے قدم نہیں چومے گی، اور وہ الحمدللہ یا ربی کا وظیفہ ہے، جسے پڑھ کر آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا، اور جو بھی نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان سب کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ نے الحمدللہ یا ربی کو کیسے پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ یا ربی ایک بار، الحمدللہ یا ربی دو بار، الحمدللہ یا ربی تین بار۔
اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور پڑھتے وقت ہر لفظ دل و جان سے محسوس کرے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے میں اسے اور زیادہ نوازتا چلا جاتا ہوں، اور جو میری نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے میں اس سے سب کچھ چھین لیتا ہوں اور اسے مشکلات میں ڈال دیتا ہوں۔ پہلے نمبر پر آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ کو 100 بار پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر 21 بار پڑھنی ہے، اور تیسرے نمبر پر جب آپ 11 بار الحمدللہ یا ربی پڑھ لے تو پھر آخر میں 3 بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھے، جس سے یہ عظیم عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ 3 کام کرنے کے بعد اللہ آپ کی نسلوں کو بھی آباد کر دے گا۔ وہ تمام گناہ، پریشانیاں، فاقے اور تنگ دستیاں جو آپ کے گھر میں رکھی گئی تھی یہ سب دور ہو جائیں گی، کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ جس چیز کی طرف آپ ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا بن جائے گی، جس چیز کی طرف آپ نگاہ کریں گے وہ آپ کی ملکیت بن جائے گی، اور جو بھی رکاوٹ یا بندش تھی وہ جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ جو کسی بھی مشکل، پریشانی، قرض یا بیماری کا شکار ہیں آج یہ 3 اعمال ضرور پڑھیں، اور عمل مکمل ہونے کے بعد دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اپنی حاجات، مرادیں اور دکھ تکالیف لے کر رو رو کر گڑ گڑا کر مانگیں۔ اللہ تعالیٰ ضرور اپنے کرم سے آپ کی زندگی میں برکت، آسانی، کامیابی اور رزق کی وسعت لائے گا، اور بہتر نہیں بلکہ بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم ہماری تمام پریشانیاں، مشکلات اور رزق کی تنگی دور فرمائے، ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، اور ہمارا عمل اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور مجھے بھی اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔